بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور اذ جب استسقا پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ لیے قومی قوم ہی اپنی لقومہ اپنی قوم کے لیے فاپس قل کہا نا ہم نے اضرب آپ ماریے بی ساتھ عصا لاٹھی کا اپنی الحجر پتھر پر بیسواک الحجر اپنی لاٹھی کو پتھر پر فاپس انفجرت پھوٹ پڑے منہ اس سے اثنتا عشرت 12 عینا چشمے قد تحقیق علما جان لیا کلو ہر اناسن گروہ نے مشربہ پینے کی جگہ کو ہم اپنی کلو تم کھاؤ وشربو اور تم پیو من سے رزق اللہ کے واو اور لا نہ تعثو تم پھرو فی میں ارضی زمین فی الارضی زمین میں مفسدین فساد مچاتے ہوئے یا فساد پھیلاتے ہوئے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ہم نے کہا کہ آپ اپنی لاٹھی پتھر پر ماریے فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا جب انہوں نے ایسا کر لیا تو اس پتھر سے 12 چشمے بہہ پڑے۔ قد علم کل اناس مشربہم ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ کلو واشربوا من رزق اللہ تم اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کے اسی واقعے کو جاری رکھے ہوئے ہیں جو پہلے بیان ہوا تھا گزشتہ آیات میں، جس میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا یہ واقعہ تھا کہ وہ وادی تیہ میں محصور ہو گئے تھے کیونکہ اور یہاں پر یہ کہ کم از کم ان کے پاس آزادی تھی اور ہر طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ نعمتیں دی تھی، اور وہ نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ ان کو پانی کی کمی ہوئی کیونکہ ظاہر ہے پانی ایک انسان کی ضرورت ہے اور سب کچھ، تو تب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے پانی کا انتظام کیسے کیا گیا وہ اس آیت مبارکہ کے اندر بیان ہوا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ بھی اس آیت مبارکہ کے اندر بیان ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی۔ یہ نماز استسقاء جب ہم بولتے ہیں نا، نماز استسقاء جب بارش وغیرہ نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم بارش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش کے لیے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ تو ان کا جیسا کہ پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی ہے، ان کا جو عصا تھا، وہ بہت جگہ معجزے کا کام اس نے کیا تھا۔ تو وہ لاٹھی جب انہوں نے ایک پتھر کے اوپر اللہ کے حکم سے ماری تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اب 12 چشمے کیوں؟ اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کی یہ بنی اسرائیل جو ہے انہی کی اولاد میں سے تھے نا، بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں ان کو؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تو ان کے 12 بیٹے تھے، تو آگے 12 ان کے قبیلے بنے تھے، یاد ہوگا آپ کو۔ یہ بھی اپنے سورہ انشاءاللہ زندگی رہی تو سورہ یوسف تک ہم جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں ایک یوسف علیہ السلام اور ایک بنیامین تھے اور باقی 10 دوسرے بیٹے تھے۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ 11 بھائی ان کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ سارا واقعہ آپ وہاں دیکھیں گے۔ تو وہ 12 جو بھائی تھے تو ان کے 12 قبائل بنے تھے، یعنی کہ سب بچوں کی آگے اولادیں بنتے بنتے جب موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو 12 ہی ان کے ساتھ قبائل چل رہے تھے۔ تو ان 12 قبائل کے لیے کیا ہوا، اللہ پاک نے 12 چشمے ایک اس کے ساتھ ایک پتھر پہ لاٹھی مارنے سے 12 الگ الگ، یعنی یوں ایک پتھر ہوا ہوگا بڑا اور اس کی 12 جہتوں کی طرف سے پانی نکل کے ایک سائڈ پہ گیا ہوگا، دوسری سائڈ پہ اس طریقے سے وہ الگ الگ ان کے لیے الگ الگ سائڈیں ہو گئی کہ تو پھر ان کو یہ ہوا کہ پہچان بھی لیا انہوں نے، کیا کیا، قد علم کل اناس مشربہم ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا، مطلب کہ انہوں نے یہ فلاں قبیلے کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، اس بات کو تخصیص کر لی اور اس کو الگ الگ اس کے انتظام اس کو سمجھ لیا۔ 12 بیٹے ان کے خاندان تھے، ان کے تمام الگ الگ آفیسر تھے، اور ویسے بھی یہ ایک رول ہے سیاسی اور معاشی حقوق کی تقسیم کے وقت جو بھی گروہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ان میں انصاف کرنا چاہیے اور برابری کرنی چاہیے۔ تو بجائے اس کے کہ ایک چشمہ ہوتا ہے، ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں، ان کا وقت ویسٹ ہوتا ہے اور یہ سارا کچھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پورے کے پورے 12 چشمے دے دیے۔
لیکن جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ان بنی اسرائیل نے بہت زیادہ پھر بھی نافرمانی کی۔ اللہ پاک فرما رہے کہ اللہ نے فرمایا کلو واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ بھی اور پیو بھی، یعنی کہ کھانا پینا منع نہیں ہے، اگر وہ حلال ہو جائے، اس طریقے سے ہو تو ہر طرح کا رزق جو ہم کھا سکتے ہیں، البتہ یہ کہ کھانے کے بعد شکر ادا کیا جائے، اپنے مال میں سے، اپنے دولت میں سے غریبوں کا حصہ نکالا جائے، تو اس کے بعد اس کو کھانے میں اور اپنے پینا، یعنی کہ اپنے پیسوں کے ساتھ پیسے وغیرہ خرچ کر کے پینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بہت بڑا یہ ان کے اوپر انعام تھا۔ لیکن اگر ہم پھر وہی بات آتی ہے کہ ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، جب ہم بنی اسرائیل کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ تو بہت کوئی عجیب قوم تھی، اتنا بڑا اللہ نے ان کو معجزہ، اللہ پاک نے لاٹھی سے ان کو 12 چشمے بہہ پڑے تھے، اور پھر بھی انہوں نے نافرمانی کی، پھر بھی انہوں نے شکر ادا نہیں کیا۔ میری پیاری بہنوں، ایک دفعہ غور کرو اپنی زندگیوں پہ کہ بنی اسرائیل کو ایک چشمہ یعنی کہ ایک پورے خاندان کے لیے، ایک قبیلے کے لیے ایک چشمہ مل گیا تھا، 12 چشمے ان کو ملے، 12 طرح کے لوگ، 12 خاندان تھے۔ ہمارے ساتھ اللہ پاک نے کیا معاملہ کیا؟ تصور کیا ہے کبھی ہم نے، کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے کیسے، کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہم نے کوئی لاٹھی ماری، وہاں سے چشمہ نکلا؟ نہیں نکلا۔ او ہو، ہم تو بڑے جو ہے نا کم ہمارے پرینام ہے۔ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ہم لوگ ایک گھر کے اندر، ایک وہ پورے خاندان نہیں، ایک گھر کے اندر کیا ہے؟ 3 واش روم ہے، 3 واش روم ہے، اور ان کے اندر پانی کیسے آ رہا ہے؟ ایک واش روم کے اندر ایک نل کا نہیں ہے، ایک جگہ ہوتی ہے نا جہاں سے ہم لوگ وضو کرتے، وہیں سے ہم لوگ یوز کر لیتے استنجے کے لیے، اور وہیں سے ہم لوگ کپڑے دھو لیتے، نہیں۔ غور کریں، اپنے اپنے گھر پہ اوپر غور کریں، اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھیں، کتنی ٹوٹیاں ہیں، ایک گھر کے اندر کتنی ٹوٹیاں ہیں، گیلری میں کوئی مشین لگانے کے لیے، واش روم میں وہ الگ ہے، اوپر الگ ہے۔ کس قدر بات کبھی ہمارے غور میں یہ بات آئی ہے کہ ہمارے پاس یہ کتنی بڑی آسائش ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہماری کچن میں الگ ٹوٹی لگی ہوئی ہے، ہم نے جو برتن دھونے وہیں ہم پانی دھوئیں گے، وہیں ہمارا سینک ہے، وہیں سے پانی بیٹھ جائے گا۔ اس کا تصور محال تھا اس سے پہلے، ٹھیک ہے، بالکل محال تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہ اس طریقے سے ان کو تو پانی وہاں سے ملا، نعمت ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اس دور میں یہ بڑی چیز تھی۔ لیکن ہم کیا جواب دیں گے جب رب تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ اے میرے نبی کی امت، میں نے تمہیں تو بہت کچھ دے دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو اتنا دیا، انہوں نے نافرمانی کی، اللہ ان سے ناراض ہوئے، کبھی کوئی سزا ان پہ ملی، دنیا میں بھی سزا ملی، آخرت میں ملے گی، نافرمانی کی تھی انہوں نے رسول کی۔ لیکن ہم سے بھی اللہ پاک ضرور پوچھیں گے، تمہیں نماز کا وقت ہوتا ہے، تمہیں وضو کرنا ہوتا ہے، تمہیں کوئی نفلی نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ہوتا ہے، تلاوت کے لیے کرنا ہوتا ہے، تم نے اٹھ کے واش روم جانا ہے، ایک جگہ جہاں پہ تمہیں استنجے کے لیے پانی ضرورت ہے، وہاں تمہارا نلکا ہے، اٹھ کے تمہیں یہ لوٹا بھر کے پاس رکھنا نہیں پڑے گا، وضو کرنا ہے تو وہ وہاں پہ سنک کے اوپر الگ سے تمہارے اوپر پانی ہے، اور کچھ اور کام کرنا ہے، بالٹی بھرنی ہے تو اس کے لیے الگ نلکا لگا ہوا ہے۔ تصور کریں اس چیز کا اور شکر ادا کریں، یا رب کریم ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میرے مولا، یہ جو آسائشیں، یہ جو راحتیں، یہ آرام تو نے ہمیں دیے، تھوڑا سا اچانک سالن بنا ہوا کم ہو جائے، جل جائے، کچھ دوسرا بنانا چاہے، ہماری جو بڑبڑاہٹ ہی ختم نہیں ہوتی، ہمارا غصہ ہی ختم نہیں ہوتا، ہماری تھکاوٹ کی شکوے ہی ختم نہیں ہوتے، معمولی سا سر میں درد لگ جائے تو ہم لوگ کہتے ہیں او مجھے بہت مشکل ہو رہی ہے، میرا بہت کام ہے، بچے تھوڑا سا تنگ کر لیں تو ہمارے غصہ، ہمارے ناک جو ہے وہ نیچے نہیں آتی۔ کیا کریں گے ہم لوگ، کیا جواب دیں گے اپنے اللہ کو؟ اللہ، اتنی نعمتیں، اتنی آسائشیں، اتنی راحت تو نے ہمیں دی تھی، لیکن ہم تیرا نہ شکر ادا کر پائے، نہ ہم ان چیزوں کا کوئی حق ادا کر پائے، نہ کچھ۔ آج سے کچھ سال پہلے یعنی کہ میری جو ایج تھی، جب میں 9-10 ایئرس کی تھی، تو اس وقت ہم لوگوں کے گھر میں نلکا تھا، لیکن اس میں پانی کا اس طرح پراپر یعنی انتظام نہیں تھا مشین لگانے کے لیے یا پینے کے لیے، ہمیں پانی جا کے چشمے سے لانا ہوتا تھا سر پہ کڑا رکھ کے، اور میری نانی کے گھر میں تو تصور ہی نہیں تھا نلکے کا، وہاں سے تو بہت دور سے جا کے پانی اٹھا کے لانا پڑتا تھا، وہیں پہ کپڑے دھونے ہوتے تھے، وہیں پہ ایک جگہ بنی ہوئی تھی، وہاں پہ غسل کرنا ہوتا تھا، اور یہ سارا کچھ۔ لیکن آج کیا کیا نعمتیں ہمارے پاس آ گئی، کتنی آسائشیں، کتنی راحتیں، کتنی سہولتیں آ گئی ہیں، تو ہم سے اللہ پاک ضرور پوچھیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمت جٹلاؤ گے، کس کس نعمت کا شکر ادا کرو گے؟ نہیں ہم کر سکتے میری بہنوں، ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ ایک بات کر لیں، ہم دعا پڑھتے رہیں،
ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، جو سلیمان علیہ السلام نے دعا پڑھی تھی کہ اے اللہ تو ہمیں توفیق دے دے، ہم نہیں کر سکتے، تیری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں۔ ایک اور نعمت اللہ پاک نے ہمیں دے دی ہے، بیٹھے بیٹھے ہوئے گھر، نہ ہمیں کوئی سوچ تھی، نہ اندازہ تھا، نہ فکر، لیکن قرآن تھا ہمارے دل میں، قرآن سے محبت تھی، قرآن کے بارے میں شوق تھا، ہم پڑھتے ہوئے سوچتے تھے کہ اس کا میننگ کیا ہوگا، ہمارا ترجمہ کیا ہوگا۔ تو اللہ پاک نے بہت پلیٹ فارم ہوتے ہیں، بہت زیادہ آن لائن بھی شروع ہوتے ہیں، محلے میں جگہ جگہ مدارس ہیں، درس ہوتے ہیں۔ میں نہیں کہتی کہ یہ کوئی یونیک اور بڑا پروگرام شروع ہو گیا ہے، لیکن آپ بہنوں کی طرف سے حوصلہ افزائی مجھے بڑی آئی ہے، حوصلہ افزائی بڑی آئی ہے کہ آپ کو یہ طریقہ کار اچھا لگا ہے کہ ایک آیت ہوتی ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے، حالانکہ پریشانی بھی ہوتی ہے، لیٹ آنے والی بہنیں پچھلی آیات فوراً مانگتی ہیں، کہتی ہیں کہ اور دیں، اس لیے میں کہتی ہوں کہ آپ میری بہنیں اگر شیئر کرنا چاہتی ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کر دیں، ایک دفعہ ضرور اپنے گروپس میں اپنی بہنوں کو جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ اچھا، ایک غیر مناسب طریقہ میری بہت بہنیں آزما کر رہی ہیں، میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکی ہوں، یہ رول کے خلاف ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ گروپ اچھا لگ رہا ہے، آپ کسی کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کزن، آپ کی دوست، آپ کی ٹیچر، آپ کی فلاں فلاں آپ کی جو ہے نا اس گروپ میں ایڈ ہو جائیں، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو یہ لنک شیئر کریں، ان کو یہ میسیج شیئر کریں اور ان کو ساتھ وائس میسیج کریں، یا بتائیں کہ میں اس گروپ میں ہوں، اس کا طریقہ یہ ہے، آپ اگر جوائن کرنا چاہتی ہیں تو اس کو جوائن کر دیں۔ اس کے بعد اگر کسی کو جوائن کرنا نہیں آتا تو آپ اس کو، میں نے اس لیے یہ سہولت رکھی تھی کہ آپ دوسروں کو ایڈ کر سکیں، کہ تاکہ کسی کو مشکل پیش نہ آئے کہ میں جو میسیج کریں میں رپلائی نہ کر سکوں یا کچھ، تو وہ وہاں پہ ایڈ ہو جائیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب اٹھیں اور جو جس کو پسند آئے تو وہ اپنی ساری کزن سب کو یہاں پہ ایڈ کریں اور ان کو پسند ہی نہ آئے، اس طرح ایک امیج خراب ہوتا ہے ہمارے دین کا۔ یہ قرآن ہے نا، قرآن کی ہم دعوت دے سکتے ہیں، ہم زبردستی کسی کو نہیں ڈال سکتے۔ دیکھا ہوگا آپ نے کہ ہر روز 10 نمبر جو ہے لیفٹ ہوتے ہیں، ایک تو اس سے یہ کہ یہ کہ تاثر اچھا نہیں پڑتا، ہمیں جب بھی کوئی انسان، میں کہتی ہوں کہ قرآن سیکھنے کے لیے وہ آیا، پھر اس نے نہیں سیکھنا چاہا یا اس کو پسند نہیں آیا، وہ الگ چیز ہے، اس کو کہیں اور ایڈمیشن لے لیا کر لیا، لیکن قرآن کے ساتھ جڑنا اور پھر آنا اور پھر یہ لیفٹ کر دینا، چھوڑ دینا، یہ مجھے نہیں بالکل پسند۔ میں کہتی ہوں کہ رب کریم جس کو جوڑے تو وہ جڑا رہے۔ پھر مجھے یہ بھی دکھ ہوتا ہے کہ میں اس طرح کر نہیں پائی کہ میری بہنیں آئیں دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، لیکن ان کو یہ مناسب نہیں لگا، صحیح نہیں لگا اور وہ واپس چلی گئی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پوچھے بغیر، بتائے بغیر، نہ طریقہ پتہ نہ پیٹرن پتہ، آپ لوگ ایڈ کر دیتے ہیں اور پھر وہ بعد میں ان کو وہ ظاہر سی بات ہے ان کی روٹین نہیں ہوتی یا ان کو نہیں پروگرام ہوتا ہے کچھ بھی، یا اللہ پاک نے قبول بھی نہیں کیا ہوتا تو وہ لیفٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی دوسرے گروپ میں یا کہیں اور کسی اور جگہ سے قرآن سیکھنے کے لیے یہاں سے لیفٹ کرتا ہے تو بہت خوشی کی بات ہے، بہت اللہ کا کرم ہے اور اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اس طرح یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ آپ ان سے لنک شیئر کریں، پھر جس کو مناسب لگے، اچھا لگے، اس میں جو بات چیت ہوگی ان کو اگر مناسب لگے تو وہ خود ایڈ ہوں گی، تو پھر انشاءاللہ وہ دل سے سیکھیں گی، سوچیں گی، سمجھیں گی، پڑھیں گی اور عمل کریں گی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، نعمتوں کی بات ہو رہی تھی تو بہت ساری نعمتیں، لیکن اللہ پاک ان کو نعمتیں دے کے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ کُلُوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرنا۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک نے کیا ریکویسٹ کی اتنی انعامات کے بدلے میں؟ یہ نہیں کہا کہ میرا بار بار دوسری جگہ پہ شکر کا بھی حکم ہے لیکن عبادت کا نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اتنی میں نے نعمتیں دے دی ہیں، کھاؤ پیو اور عیش کرو، آرام کرو، لیکن زمین میں فساد نہ کرنا۔ اللہ کو فساد بالکل پسند نہیں ہے، فساد بہت بری چیز ہوتی ہے۔ فساد کیا ہوتا ہے؟ ایک کی بات دوسرے کو بتا دی، ایک کے خلاف بات کر لی، دوسرے کی غیبت کر لی، اس کی کوئی چیز جو اٹھا کے کسی کو کر دی، اس نے کوئی بات آپ سے شیئر کر دی، اپنا سمجھ کے کوئی دکھ بیان کر دیا، آپ نے وہ اٹھا کے دو چار باتیں اور لگا کے دوسرے کو بتا دیا، جھگڑا کر دیا یا خود بات کو بڑھا دیا۔ چھوٹی سی بات ہے، نارمل سی بات ہے، لیکن اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کر کے اور ناراض ہو کے شکوے شکایت کر کے پھر وہ اس کو شکایت، اپنے بھائی کو شکایت، اپنے دیور کو شکایت، اپنے ساس کو شکایت، اپنی ماں کو شکایت، اس طرح کرتے کرتے کیا ہو گیا؟ فساد ہو گیا، لڑائی ہوگی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَعْثَوْا، نہ پھرو۔ یہ اللہ پاک ان سے نہیں کہہ رہے، ہمیں بھی کہہ رہے ہیں، میں نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، کھاؤ پیو سب کچھ کرو جو کرنا ہے، لیکن زمین میں فساد مت کرو۔ فساد اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جھگڑے، لڑائی، نرمی، پیار، محبت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جھگڑے لڑائی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 12 چشمے دیے، اور یہ معجزہ کوئی غیر یقینی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، پتھر سے کیسے نکل گیا؟ آج ہم نہیں
دیکھ لے، گھر کے اندر نلکوں کے اندر سے پانی کیسے آ رہا ہے، وہی بات ہے کہ ایک ایک واش روم میں 4 جگہ سے پانی آ رہا ہے، تو ہمارے لیے تو ویسے بھی ویسے ہے۔ اور دوسرا اللہ پاک کی وحی جب آ گئی، اللہ کا قرآن آ گیا، اللہ نے معجزہ دکھایا، پھر تو ویسے بھی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ لیکن پھر ساتھ یہ کہ ہمارے پاس تو ایسی ایسی چیزیں آج دنیا میں کیا نہیں ہو رہا اللہ کے حکم سے، تو اس لیے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیسے کیا۔ تو یہ جو چٹان ہے جس میں یہ 12 چشمے تھے، یہ اب تک جزیرہ نمائے سینا جو جگہ ہے وہاں پہ موجود ہے، اور وہاں سیاح وغیرہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور شگاف نظر آتے ہیں ان کو، یعنی کہ وہ ابھی اس میں جس طرح پانی نکلتا ہے نا، بہت زیادہ پانی بہہ بہہ کے شگاف پڑ جاتے ہیں، اس طرح والی جگہ نظر آتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پہ صحیح سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔